جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ تقریباً اگلے 20-25 منٹ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ ہم نے جو ہے 4 آیتیں ابھی تک سورہ بقرہ کی مکمل کر لی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید جتنا بھی زیادہ ہو سکے آج کور کر لیں، اور یہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ ویکینڈ پر ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں رات کے 9 بجے میں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیتوں کی تفسیر میں ہم کتنا تفصیل کے اندر گئے تھے، میں اور علامہ انیس بالکرامی صاحب ماشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں جو ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں یہ بہت ہی مشہور آیتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو 4 آیتیں تو جو ہے ہو گئی ہیں، 5ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ 5ویں آیت جو ہے اس کا ٹائٹل باندھا ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فلاح پانے والے۔ فلاح سے مراد کامیابی حاصل کرنے والے۔ اولئک یہ لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک اور یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے۔ کیا مطلب؟ اولئک یہ لوگ، یعنی کون لوگ؟ کہ متقین کی جو نشانی بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، ایک جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا ومما رزقناہم ینفقون جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے اوپر، پانچواں وما انزل من قبلک یہ ہے جو پچھلے نبیوں کے اوپر، پچھلی امتوں کے اوپر جو نازل کیا گیا، پچھلی آسمانی کتابیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، 5۔ اور چھٹی چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون وہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جو کوئی اگر یہ 3 کام کر لے کہ اپنا ایمان درست کر لے، اپنی بدنی عبادتیں درست کر لے، اور اپنی مالی عبادتیں درست کر لے، بدنی قربانی اور مال قربانی، تو یہ 3 کام، ایمان اور بدنی قربانی یا عبادت اور مالی قربانی یا عبادت، جو ہے یہ 3 کاموں کو کوئی اگر درست کر لیتا ہے تو اس کا تذکرہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں پروردگار کی طرف سے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو لوگ یہ صحیح ایمان رکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ صحیح طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں جو ہے، اور جو ایمان لا رہے ہیں پچھلی کتابوں کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر اور آخرت پر، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی سے کر رہے ہیں۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، اللہ کی مہربانی سے کر رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہ ہدایت پر ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تو پروردگار کی مہربانی ہے، یہ پروردگار کی مہربانی ہے کہ پروردگار نے آپ کو چن لیا، آپ سے یہ کام لے لیا، لہٰذا اگر جو ہے آپ ماشاءاللہ جو ہے پکا پختہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی سے۔ اگر آپ نماز روزے کے جو ہے حج کے اور جو ہے دیگر ارکان کے پابند ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی سے۔ اگر آپ اپنا زکوٰۃ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ کام لیا ہے، اللہ نے آپ سے یہ کام کروایا ہے۔ اس کے پیچھے مطلب ایک تو یہ کہ جو ہے آپ کا اس میں ذاتی طور پر کوئی خاص عمل دخل نہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے ایٹ دی سیم ٹائم کتنے بڑے احساس کی بات ہے کہ اللہ نے سب کو چھوڑ کر کے آپ کو چنا، کروڑوں میں سے چند لوگوں کو چنا جس میں آپ ہیں۔ تو یہ چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے جو ہے ایمان مضبوط کراتا ہے، یا بدنی قربانی عبادت لیتا ہے، یا مالی عبادت اور مالی قربانی لیتا ہے،
تو یہ بہت اعزاز اعزاز ہے آپ کے لیے، اس کو ہرگز کبھی بھی جو ہے ہلکا مت سمجھیے گا، اور اس کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے۔ اور وہ لوگ جو پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم، یہی لوگ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ فلاح سے مراد کامیابی پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے سچ، یہ کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کامیاب ہونے کی طرف جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب ناظرین اکرام، یہ 5 آیتیں ہوئیں۔ 5 آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ٹائم وائز بھی اگر دیکھ لیں تو 1-2 منٹ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ 5 آیت ہے۔ ان ریالٹی جو ہے اگر اس کو آپ جو ہے نارمل اسپیڈ سے پڑھیں تو آپ 30-40 سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے۔ میکسیمم یہ کہہ لیجئے کہ 1 منٹ، بہت ہوا تو 1-1.5 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ یہ 5 آیتیں اگر آپ زبانی یاد کر لیں اور اس کو آپ روزانہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بڑے یہ کہہ لیجئے کہ تحفظ، حفاظت کا یہ ایک سامان ہو جائے گا، ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ جنات اور جو ہے جادو وغیرہ سے حفاظت ایک ہے، اس کا علاج، اور ایک ہے علاج کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی آپ جو ہے اس کو دور رکھیں۔ اس کے لیے جو ہے جہاں اور آیتیں ہیں ان میں یہ 5 آیتیں بھی شامل ہیں۔ ان آیتوں کو بھی جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے حفاظت ہوگی۔ لہٰذا میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ یہ 5 آیتیں زبانی یاد کریں۔ سورہ فاتحہ آپ نے یاد کر لی، چھوٹی چھوٹی اور صورتیں آپ نے یاد کر لیں، یہ 5 آیتوں کو بھی اگلا ٹارگٹ بنا لیں، اگلی نشانی بنا لیں۔ ہمارا اقرا ود اقرا پروگرام ہوتا ہے، ریان محمود کرتے ہیں، اس میں فون کر کے سنا دیں کہ بھئی امام صاحب نے کہا تھا یہ 5 آیتیں یاد کرنی ہے، میں نے یاد کر لی، میری سن لیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کسی اور کو سنا سکتے ہیں، ان کو سنا دیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ خود یاد کر کے جو ہے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ خود سے یاد کریں گے تو اس میں شاید غلطی رہ جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ غلط شخص کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو لہذا جو ہے جب بھی آپ یاد کر لیں، اور میں کچھ لوگ ایسے دیکھنا چاہوں گا، میں سننا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے کچھ لوگ ایسے سامنے آئیں کہ انہوں نے یہ صورتیں یاد کی ہوں۔ میں آپ کو اگلے چند دن دیتا ہوں، آج منڈے کا دن ہے، اگلے منڈے تک کے امید کرتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ ضرور سامنے آئیں گے جو یہ کہیں گے امام صاحب ہم نے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ آیتیں یاد کی ہیں۔ آپ نے میری خاطر نہیں کرنا ہے، آپ نے جو ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں بلکہ اپنی خاطر اور پروردگار کی خاطر کرنا ہے۔ ایک آیت آپ یاد کر لیتے ہیں، وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اور اس کا اگر ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ تو پھر جو ہے کافی اور معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ 5 آیتیں ناظرین اکرام ہوئیں، اس کی طرف ضرور آپ توجہ کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس میں جو ہے مفلحون کا لفظ آیا، یعنی فلاح پانے والے، یہ لفظ جو ہے فلاح سے بنا ہے، جس کے معنی جو ہے اصل اس کے معنی جو ہے نا وہ چیرنے اور پھاڑنے کے ہیں، چیرنے اور پھاڑنے کے ہیں۔ جیسے کاشتکار جو ہے، کاشتکار کو بھی جو ہے وہ فلاح کہتے ہیں، جو کاشتکار ہے
اس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، چونکہ وہ مطلب بیج بوتا ہے، پھر اس کی کٹائی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے جو ہے، تو وہ زمین کھودتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر جو ہے زمین کو چیر کر کے جو ہے مطلب، تو لیکن یہ لفظ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس میں جمع ہیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان میں ہر قسم کی کامیابیوں کے اظہار کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہے۔ مفلح اور مفلحون جو ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفلح کہتے ہیں ایک فلاح پانے والے کو، ایک شخص جو فلاح پا لیتا ہے اس کو، اور مفلحون پلورل ہے کہ جتنے بھی لوگ فلاح مطلب بے شمار لوگ جو ہیں فلاح پانے والے، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو مفلح جو ہے یہ سنگولر ہے، اور اسے جو ہے کامیاب شخص کو کہتے ہیں جو ہر مشکلوں اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچ جائے۔ اب جس طریقے سے ناظرین اکرام، ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، یہ چھوٹے سے کھوکے سے، دکان سے، ٹھیلے سے، کہیں سے بھی جو ہے یہ چھوٹی سی دکان سے جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے، اور وہ محنت اور لگن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس سے پھر 1 سے 2 دکان ہوتی ہیں، 2 سے 3 ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑی دکانیں بنتی جاتی ہیں، پھر سپر اسٹور بنتے جاتے ہیں، پھر اس کی جو ہے شہر کے اندر برانچز ہوتی جاتی ہیں، پھر جو ہے اس علاقے کے اندر مزید گہرائی میں جا کر کے گریٹر ایریا میں اس کی برانچز ہوتی جاتی ہیں، پھر ملکی سطح پہ اس کی برانچز ہوتی جاتی ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر کے اس کی برانچز ہوتی جاتی ہیں۔ چاہے کوئی اتنا آگے پہنچے یا نہ پہنچے، چاہے کسی کی صرف ایک جو ہے چھوٹی سے لے کر کے بڑی دکان ہو جائے، یا کہ بے شمار برانچز کھل جائیں، لیکن ہر شخص کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے کافی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، کافی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، کافی اس کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، کافی ریکوائرمنٹس آتی ہیں، کافی پابندیاں آتی ہیں، کافی ریسٹرکشنز آتی ہیں، حساب کتاب وہاں بھی دینا پڑتا ہے، اکاؤنٹس وہاں بھی جمع کرانے پڑتے ہیں، ٹیکسز جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹیکسز وہاں بھی دینے پڑتے ہیں، یہ ڈیوٹی کا ٹائم وہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ لوگوں سے مزدوری کا کام لینا اور ان کو اس کا حق دینا، یہ جو ہے وہاں ہوتا ہے۔ تو بے شمار چیلنجز آتے ہیں، لیکن وہ ہر چیلنج کو جو ہے پار کرتے ہوئے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے وہ کامیابی کے آگے تک چلتا جاتا ہے۔ یہی حالت مومن کی ہے، مومن کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے ایک بڑی دکان حاصل کرنے کے لیے، یا چاہے مطلب 1000 برانچز کیوں نہ بنا لیں، لیکن دنیاوی ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، دنیاوی ایک فائدے کی خاطر مختلف لیگل ریکوائرمنٹس کو، مختلف ڈپارٹمنٹس کی مختلف جو ہے ریکوائرمنٹس کو فل کرتے ہیں۔ اگر مختلف ممالک میں برانچز ہیں تو ہر ملک کے قانون کے لحاظ سے آپ رجسٹریشن کراتے ہیں، اور وہاں کے لحاظ سے جو ہے حساب کتاب ادا کرتے ہیں، وہاں کے لحاظ سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہر ملک کے لحاظ سے آپ جو ہے اس کی قانونی کارروائی پوری کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، وہاں کی حکومتوں سے جو ہے آپ کا ربط رہتا ہے۔ وہ سارا کتنے چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ہنسی خوشی اس کو قبول کرتے ہیں، صرف دنیاوی چھوٹے سے فائدے کی خاطر کہ آپ ایک منزل حاصل کر لیں کہ یار آپ کا یہ کاروبار ذرا سیٹل ہو جائے۔ اس کے لیے اگر ہم اتنی تگ و دو کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کے سیٹلمنٹ کے لیے، جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، جو ہماری آخری منزل ہونی چاہیے، یعنی جنت، اس کے لیے ہم ایمان لے آئیں اور ہمارے سامنے کوئی رکاوٹیں نہ آئیں۔ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم یہ کہیں کہ بھئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم صرف ایمان لے آئیں اور یہ سوچنے لگیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، ہمارے ممالک کو تباہ نہیں کیا جائے گا، ہمارے اوپر حملے نہیں ہوں گے، جو ہے نہیں، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب چیزیں آئیں گی۔ جو شخص جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جنت جو ہے میری نانی کا گھر نہیں ہے، آپ کی نانی کا گھر نہیں ہے، یہ جو ہے وہ آپ کو وراثت میں مل جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی جنت حاصل کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑیں گی، وہ ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے لیے جو ہے آپ کو وہ محنت کرنی پڑے گی
کم از کم اتنی تو محنت کرنی چاہیے جتنی ہم دنیا کے اندر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے 8 گھنٹے ڈیوٹی پر لگاتے ہیں، پلس اس کے لیے آنے جانے کا وقت وہ الگ۔ بہت سے لوگ، اکثر لوگ جو ہے جاب پر جاتے ہیں تو ان کا آدھا 1 گھنٹہ، بعض کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے روزانہ جو ہے آنے جانے میں لگتے ہیں۔ تو آن ایوریج جو ہے پھر اس کے لیے جو ہے تیار ہونا، کام پر جانے کے لیے تیار ہونا جو ہے 10 گھنٹے تو یہ ہو گئے آپ۔ پھر اس کے لیے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے ہوم ورک کرنا، جو ہے اسٹڈی کرنا، تو مطلب اگر آپ سب کچھ لگا لیں تو کچھ نہیں تو کم از کم آپ کا آدھا دن، یعنی 12 گھنٹے، آپ کے 12 گھنٹے جو ہے آپ کے دنیاوی کام کی خاطر جا رہے ہیں۔ تو جنت کی خاطر آپ کتنا دے رہے ہیں؟ کتنا وقت آپ نکال رہے ہیں جنت کی خاطر؟ اپنی دکان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ جنت کو کمانے کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا توازن کریں، اس کا تقابل کر کے دیکھیں۔ تو 12 گھنٹے تک اگر ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے لگا رہے ہیں تو انصاف تو یہی ہوگا کہ آخرت کے لیے بھی کم از کم 12 گھنٹے تو لگائیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ اور اگر آپ نے 12 گھنٹے وہاں لگا دیے اور آپ کو جو ہے 8 گھنٹے سونے کے لیے چاہیے، 2 گھنٹے آپ کو جو ہے اپنی فیملی کی ضروریات شاپنگ وغیرہ پوری کرنے کے لیے چاہیے، 2 گھنٹے آپ کو جو ہے کھانے پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے چاہیے، تو یہ بقیہ 12 گھنٹے تو اس میں چلے گئے۔ تو جنت کی کمائی کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے کیا فارغ رکھا؟ کیا وقت فارغ رکھا؟ کیا کیا؟ یہ ذرا کبھی سوچا ہم نے؟ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے، کیا محنت کر رہے ہیں؟ تو ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ یہ جنت ایسے ہی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، لیکن جنت حاصل کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ایک کامیاب بزنس مین بن جانا، ایک کامیاب پولیٹیشین بن جانا، ایک کامیاب انجینئر یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن جانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اتنا مشکل ہوتا تو ہارڈلی بہت کم لوگ کر پاتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر اس پروفیشن میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر، ہر ملک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں ہوتے ہیں جو ان پروفیشن سے، تو اتنا مشکل بھی نہیں۔ اسی طریقے سے جنت حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ بھئی کوئی بھی حاصل نہ کر پائے اور مایوس ہو کر کے جو ہے سب چھوڑ دیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کوشش تو کریں، ہم اپنی طرف سے کچھ تو وقت لگائیں، کچھ تو اپنی ترتیب اس لحاظ سے لگائیں، کچھ تو جو ہے اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پچھلے 1 سال کے اندر کوئی قدم اٹھایا ہو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے؟ بچپن میں آپ نے جو ہے مکتب میں جا کر کے، مدرسے میں جا کر کے جو ہے پڑھ لیا ایمانیات کو، وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے کبھی کبھار کوئی جو ہے کورس اٹینڈ کر لیا، لیکن اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ ایکسیڈنٹلی کوئی ایسے پروگرام دیکھ لیے، کوئی لیکچر اٹینڈ کر لیا، یہ وہ، لیکن آپ کی طرف سے محنت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ وہ کون سا قدم ہے جو آپ نے پچھلے 1 سال کے اندر کوئی اٹھایا ہو اپنا ایمان بہتر کرنے کے لیے، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے؟ عقیدہ اور ایمان، یہ ایمان اور عقائد یہ ایک ہی چیز کے 2 حصے ہیں۔ عقائد کے معنی میں بلیف، یقیناً جو ہے ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ، ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو ماننا ہوتا ہے وہ۔ تو اپنے ایمان اور اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھائے؟ اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے پچھلے 1 سال میں آپ میں سے مجھے خود بتا دیں، کسی نے کبھی کوشش کی ہے کہ میں ابھی تک کہ نماز جو ہے صحیح پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہی ہوں یا نہیں، یہ تو ذرا چیک کرواؤں میں۔ اپنا بلڈ پریشر آپ جو ہے، بہت سے لوگ ہیں ہر دن چیک کرتے ہیں، کچھ ہیں جو ہفتے میں 1-2 دفعہ چیک کر لیتے ہیں، بعض ہیں جو مہینے میں 2-4 دفعہ چیک کر لیتے ہیں،
بعض ہیں جو بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے چکر لگاتے ہیں سال میں چند دفعہ، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر جو ہے، ٹمپریچر وغیرہ، یہ چیک کرنے کے لیے آپ کتنی دفعہ جو ہے وہ کرتے ہیں، بعض تو ڈیلی طور پر کرتے ہیں۔ تو اپنی نماز جو ہے آپ نماز صحیح سے ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے پچھلے 1 سال کے اندر، میں زیادہ آگے نہیں جاتا ہوں، صرف 1 سال کی بات کر لیں، پچھلے 1 سال میں آپ نے اب تک کیا کیا ہے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے؟ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں۔ نماز کی اہمیت کے اوپر لیکچر سن لینا، وہ اپنی نماز کو درست کرنا جو ہے، یہ 2 الگ چیزیں ہیں، 2 الگ چیزیں ہیں۔ اپنے قرآن کی تلاوت، اس کتاب پر آپ نے ایمان لانا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ جو پچھلی کتابیں ان پر چلو بیسک ایمان لانا ہے، لیکن اس کتاب کو تو پڑھنا ہے نا آپ نے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر جو ہے قرآن کی آیتوں کو، پروردگار کی آیتوں کو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ہو سکے قرآن میں سے پڑھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ تو ظاہر ہے قرآن تو پڑھنا ہی ہے نا، قرآن تو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم جو ہے پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ تو ہمارا قرآن پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ کتنوں نے ذرا اس کی طرف توجہ کی ہے؟ کتنوں نے اس کی طرف محنت کی ہے؟ بعض وہ ہے کہ جنہوں نے اب سے چند سال پہلے 2009 میں، 2010 میں، 2011، 12 یا 15 میں جو ہے ایک آدھ پروگرام میں کبھی کبھار فون کر کے اپنا قرآن پڑھ کے بتا دیا، اس وقت جو چند غلطی ہے اس چند آیتوں کے اندر ہو رہی ہیں وہ نشاندہی کر دی، اور یہ سوچ لیا کہ اب ہمارا قرآن درست ہو گیا۔ کیا اس سے جو ہے جس کتاب پر ہمیں ایمان لانا ہے ان 5 آیتوں کی روشنی میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت ہے جو ہے، کیا اس کتاب پر جو ہے ہمارا عبور ہے کہ ہم صرف اس کو صحیح سے پڑھ پائیں؟ اتنی جو ہے ہماری حیثیت ہے؟ یہ بھی نہیں کہ یہ ناممکن ہے، اگر ناممکن ہوتا تو جو ہے پھر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کے سامنے جو ہے قرآن کا درس دے پاتا، قرآن کے پروگرام کر پاتا۔ اگر ان لوگوں نے کیا ہے، چند لوگ جو ہے علماء بن گئے، امام بن گئے، قاری بن گئے، حافظ بن گئے، تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں۔ پورا قرآن نہیں تو کچھ تو جو ہے یاد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن صحیح سے پڑھنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے چند سپارے بھی تجوید کے ساتھ آپ پڑھ لیں، خصوصاً اگر آخر کے 5-6 سپارے اگر آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھ لیے تو سمجھ لیں کہ آپ کو پھر پورا قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر آپ کہیں اور نہیں اٹکیں گے۔ وہ ایک اصل ہے استعداد پیدا کرنا، صلاحیت پیدا کرنا۔ تو ہم میں سے کتنوں کا قرآن صحیح ہے؟ ہم میں سے کتنوں کا آخرت کے اوپر ایمان صحیح ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان کتنوں کا صحیح ہے؟ ہم میں سے کتنوں کا ویژن ہوتا ہے، ویژن 2020، ویژن 2025، ویژن 2030 جو ہے کہ ہم نے اگلے 1 سال کے اندر یہ کام کرنا ہے، اگلے 5 سالوں کے اندر یہ کام کرنا ہے، اگلے 10 سال میں ہم نے یہ اچیو کرنا ہے۔ آپ میں سے کتنوں کا ویژن ہے کہ بھائی ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، ہم نے مفلحون میں سے ہونا ہے، مفلح ہونا ہے۔ تو ناظرین اکرام جو ہے اگرچہ میں اختصار کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ باتیں کرنا بھی ضروری تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان 5 آیتوں کو آپ یاد بھی کریں، سمجھیں، اپنا ایمان درست کریں، اپنی عبادتیں، بدنی عبادتیں درست کریں، اپنی مالی عبادتیں درست کریں، اور کامیابی کو اپنا مشن بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وینسڈے کے دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس پروگرام کا ریپیٹ صبح میں بھی چلے گا، اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو صبح 9 بجے آپ اس کو کیچ اپ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، دعاؤں کی درخواست، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔